بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے کتبہ، اور اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ یہ سبق بھی ایک افسانہ ہے صنف کے لحاظ سے۔ چونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کے نصاب میں جتنے بھی افسانے ہیں ایک ہی دفعہ ان کا مطالعہ کر لیں، تاکہ مصنف کا اسلوب بیان اور دیگر مصنفین کے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ، یہ سب چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ افسانوی ادب میں جو عمومی رجحانات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو ہمارے آج کے مصنف غلام عباس اردو افسانہ نگاری کا ایک بڑا نام، جنہوں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کے جو نظریہ تھا، جو سوچ تھی، اس کے تحت اپنے افسانوں کو، معاشرتی زندگی کو اپنے افسانوں میں بڑے ہی عمدہ انداز میں پیش کیا، اور ہماری معاشرتی زندگی کے انتہائی قریب تر، بالکل ہماری معاشرتی زندگی کا عکس ہمیں غلام عباس کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان کا میں غلام عباس کا تعارف کرا دوں، پھر ان کا افسانہ ہم پڑھتے ہیں۔ غلام عباس 1909 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انٹر اور علوم شرقیہ کے امتحانات انہوں نے لاہور سے پاس کیے۔ 15 سال کی عمر میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بچوں کے لیے بھی انہوں نے چند کتابیں لکھیں، پھر رسالہ پھول اور تہذیب نسواں میں معاون مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے، اور قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئے، اور ریڈیو پاکستان کے رسالے آہنگ کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ یعنی ریڈیو پاکستان، جس رسالے آہنگ کا انہوں نے آغاز کیا تھا، غلام عباس جس کے ایڈیٹر رہے، یہ رسالہ آج بھی ریڈیو پاکستان شائع کرتا ہے۔ یہ ماہنامہ ہے اور ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی تک ہم 3 مصنفین، ہمارے 3 افسانہ نگار پڑھ چکے ہیں، جن کو ایک احمد ندیم قاسمی، دوسرے سعادت حسن منٹو، اور آج غلام عباس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ان تینوں مصنفین نے اپنی تحریری، ایک تو ان کے افسانے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں نے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں بھی بطور اسکرپٹ رائٹر کام کیا۔ یہ ایک میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہم تقابلی جائزہ لیں گے، تو ان تینوں شخصیات میں جو ہمیں مماثلت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تینوں براڈ کاسٹنگ کارپوریشن میں اسکرپٹ رائٹر رہے، اور تینوں مختلف اخباروں اور رسالوں میں ادارت کرتے رہے، اور تینوں ہی ہمارے عمدہ افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند کے بعد اردو کے گنے چنے افسانہ نگاروں میں غلام عباس کا شمار ہوتا ہے۔ پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے مختلف نقادوں کی آراء مختلف ہیں۔ مثلا کچھ ہمارے دانشور نقاد اور ادیب حضرات یہ کہتے ہیں کہ اردو افسانہ نگاری کا آغاز راشد الخیری نے کیا، اور جدید افسانہ، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ جدید اردو افسانے کا آغاز جو ہے وہ پریم چند سے ہوتا ہے۔ بہرحال پریم چند کے بعد جو بڑے بڑے افسانہ نگار ہمیں نظر آتے ہیں ان میں غلام عباس کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا افسانہ آنندی اردو کے بہترین افسانوں میں شمار ہوتا ہے، اور ان کے اس افسانے پر چیکو سلواکیہ کی گورنمنٹ نے انہیں عالمی ادبی ایوارڈ بھی دیا تھا۔ تو آنندی ایک بہترین افسانہ ہے جس میں وہی معاشرتی زندگی کو پیش کیا، اور معاشرے کی تلخ سچائیوں کو بیان کیا، اور معاشرے کی منافقت کو بیان کیا ہے مصنف نے۔ یہ افسانہ آپ کو اگر موقع ملے تو ضرور پڑھیے۔ اس افسانے پر پڑوسی ملک میں ایک فلم بھی بن چکی ہے۔ تو وہ غلام عباس اپنے افسانوں میں اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ افسانوں کا جو خام مواد ہے وہ ماحول سے لیتے ہیں، جس ماحول سے شب و روز ان کا واسطہ رہتا ہے۔
وہ موضوعات کے انتخاب میں بھی ہر قسم کے تعصب سے بالاتر رہتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی زبان سادہ اور رواں ہے، جو کچھ کہنا چاہتے ہیں بڑی روانی کے ساتھ اس بات کو ادا کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تصنع اور بناوٹ بالکل نہیں ہے۔ ان کا اسلوب مختصر نویسی کے اعتبار سے بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ وہ بے جا تفصیلات سے گریز کرتے ہیں، صرف مقصد کی بات کہتے ہیں اور باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ غلام عباس کے افسانوں کی ایک نمایاں خوبی ان کا طنزیہ انداز ہے۔ وہ معاشرے کے ان پہلوؤں پر بھرپور وار کرتے ہیں جن کو تہذیب و تمدن کی کھوکھلی چمک دمک اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی بنا پر متوسط طبقے کے لوگوں نے اپنے لیے سرمایہ حیات بنا رکھا ہے، اور یہ اس وجہ سے ان کی زندگی ایک بوجھ بن کر بھی رہ جاتی ہے۔ غلام عباس کا اسلوب بیان جو ہے، جیسے میں نے بتایا نا، ان کا تحریری اسلوب حقیقت پسندانہ ہے۔ ان کے ہاں رومانی عناصر نہیں ملتے۔ ان کے نزدیک زندگی ہنسی کھیل اور تمسخر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ ان کا خاص وصف یہ ہے کہ وہ اپنے افسانوں میں ایک دو یا چند کرداروں کو نہیں، بلکہ پورے شہر اور کو ایک مجسم کردار کی صورت میں رچتا بستا اور جیتا جاگتا دکھاتے ہیں۔ یہ کوالٹی، یہ خوبی جو ہے ان کا افسانہ کتبہ جو آج ہم پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک افسانے کا مرکزی کردار تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر لوگوں کو بھی افسانے کا اس طرح حصہ بنا دیتے ہیں کہ وہ بھی افسانے کے باقاعدہ کردار میں نظر آتے ہیں، گویا پورے معاشرے کو وہ اپنے افسانے میں، اپنی کہانی میں سمیٹ لیتے ہیں۔ غلام عباس کے کردار ہماری زندگی کے جیتے جاگتے کردار ہوتے ہیں، شناسا کردار ہوتے ہیں، مانوس کردار ہیں، جن کو ہم اپنے ارد گرد روزانہ دیکھتے رہتے ہیں۔ عام آدمی کی زندگی کو انہوں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے، اور عام آدمی بھی نچلے طبقے کا آدمی۔ ان کے افسانے میں ہمیں ندرت موضوع نظر آتی ہے، یعنی نئے انداز سے وہ لکھتے ہیں، اور ان کے بیشتر افسانوں کے موضوعات بڑے یونیک اور منفرد قسم کے ہیں۔ انہوں نے بہت کم افسانے لکھے، مگر ادبی اور فنی نقطہ نظر سے ان کا ہر افسانہ ایک شاہکار افسانہ ہے۔ ان کے افسانوی مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنندی، جاڑے کی چاندنی، کن رس، الحمرا کے افسانے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 ناول بھی لکھے۔ ایک ناول کا نام دھنک ہے اور دوسری ناول کا نام چاندنی والا تکیہ ہے۔ غلام عباس نے لاہور میں 1982 میں وفات پائی۔ غلام عباس کا ایک اور شاہکار افسانہ ہے جس پر پاکستان ٹیلی ویژن نے ڈرامائی تشکیل بھی کی ہے، اور افسانے کا عنوان ہے اوور کوٹ۔ یہ بھی ایک عام آدمی کی زندگی کا قصہ ہے، جس نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ایک ایکسیڈنٹ میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ بہت ہی کمال شاندار افسانہ ہے۔ اب آپ کو کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھیے وہ افسانہ بھی۔ تو آج آپ کے نصاب میں جو ان کا افسانہ شامل ہے، کتبہ، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور پھر اس افسانے کو پڑھنے کے بعد افسانے کا تحسینی جائزہ لیں گے۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواروں میں ہی محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سہ پہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ گرمی کا زمانہ، سہ پہر کا وقت، درختوں کے سائے لمبے ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی۔ سڑک پر جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ 2 معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا
اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے ہیں۔ گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو مہینے کے شروع کے صرف 5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع میں ہی بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں۔ ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا اعلیٰ ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کی نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگدار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید پر ساتھ لے جاتے تھے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل غبارے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچا جائے۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لانا پڑتا۔ بعض منچلے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے۔ نئے رنگروٹ، سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بد قطع سوٹ پہنے، اس گرمی میں واسکٹ اور نیکٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2-3 فونٹین پین اور پنسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر لب و لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ طمانیت نہ تھی جو غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی تھی، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ اہم بات چیت کر کے اس کی مشق کو بہم پہنچا رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے ناتجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں پوری طرح نہیں بھیگی تھی، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاگ بھی، جن کی ناک پر سال ہا سال اینک کے استعمال کی وجہ سے گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-30 برس گزر چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں کی جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہیں بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بہترے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ 1000 قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائقی پر نالاں تھا۔ ایک تانگے کی سواری میں سے
ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد ہر روز شام کو کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا رہتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضاقتہ اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کی چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والوں، سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جھنگٹوں کے پاس سے ایک ایک دو دو منٹ رکتا، سیر کرتا، اس طرف جا نکلتا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں بعض ایسی تھی جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھیں، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکٹے، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لمڈھیک، بت اور گوتم بدھ کا مجسمہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہ دری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت، چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے اس کی قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ جو کباڑی کو منظور ہی نہ ہو، کم از کم وہ اپنے دل میں تو یہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے اور دکاندار کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اب لوٹنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودا کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا بیچنا کیوں قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس نے سنگ مرمر کے ٹکڑے ایک مصرف میں اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجب ہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ کیا جب اس کے دن پھر جائیں، کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک کی ہی صحیح۔ پھر اسے ایک ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کرا لے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو اس کے مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا
या अब उसे महसूस होने लगा कि गोया वो एक अरसे से इस किस्म के टुकड़े की तलाश में था और अगर इसे ना खरीदता तो बड़ी भूल होती। शुरू शुरू में जब वो मुलाजिम हुआ था तो उसका काम करने का जोश और तरक्की का वलवला इंतहा को पहुंचा हुआ था, मगर 2 साल की सही ला हासिल के बाद रफ्ता रफ्ता उसका जोश ठंडा पड़ गया और मिजाज में सुकून आ चुका था। मगर इस संगे मरमर के टुकड़े ने उसके ख्यालों में हलचल मचा दी थी। मुस्तकबिल के तरह तरह के खुश आइंद ख्यालात हर रोज़ उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। उठते बैठते सोते जागते, दफ्तर जाते दफ्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यहाँ तक कि जब महीना ख़त्म हुआ और उसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि इस संगे मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया, जिसने बड़ी चाबुक दस्ती से उस पर उसका नाम कंधा करके कोनों पर छोटी छोटी खुशनुमा बेलें बना दी। इस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। जिंदगी में शायद ये पहला मौका था कि उसने अपने नाम इस कदर जल्दी हरूफ में लिखा हुआ देखा था। संतराश की दुकान से रवाना हुआ तो बाजार में कई मर्तबा उसका जी चाहा कि कतबे पर अखबार को उतार डाले जिसमें संतराश ने इसको लपेट कर दिया था और उस पर एक नज़र डाल ले, मगर हर बार एक नामालूम हिजाब जैसे उसका हाथ पकड़ लेता। शायद वो राह चलतों की निगाहों से डरता था कि कहीं वो इस कतबे को देखकर उसके ख्यालात को ना भांप जाएं जो पिछले कई दिनों से उसके दिमाग पर मुसल्लत थे। घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने अखबार उतार फेंका और नजरें कतबे के दिलकश तहरीर पर गाड़े धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बालाई मंजिल में अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया। जेब से चाबी निकाली, कुफल खोलने लगा। पिछले 2 बरस में आज पहली मर्तबा उस पर यह इंकिशाफ हुआ था कि इस मकान के दरवाजे के बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि उस पर बोर्ड लगाया जा सके। अगर जगह होती भी तो इस किस्म के कतबे वहाँ थोड़ा ही लगाए जाते हैं। इसके लिए तो बड़ा सा मकान चाहिए जिसके फाटक के बाहर लगाया जाए तो आते जाते की नज़र भी पड़े। कुफल खोलकर मकान के अंदर पहुंचा और सोचने लगा कि फ़िलहाल इस कतबे को कहाँ रखूं। उसके हिस्से मकान में 2 कोठरियाँ थीं, एक गुसलखाना, एक बावर्ची खाना। अलमारी सिर्फ एक कोठरी में थी मगर उसके किवाड़ नहीं थे। बिलाखिर उसने कतबे को उसी बेकिवाड़ अलमारी में रख लिया। हर रोज़ शाम को जब वो दफ्तर से थका हारा वापस आता तो सबसे पहले उसकी नज़र इस कतबे पर पड़ती। उम्मीदें उसे सब्ज़ बाग दिखाती और दफ्तर की मुशक्क़त की थकान किस कदर कम हो जाती। दफ्तर में जब कभी उसका कोई साथी किसी मामले पर उसकी रहनुमाई का जुया होता तो वो अपनी बर्तरी के एहसास से उसकी आंखें चमक उठती। जब कभी किसी साथी की तरक्की की खबर सुनता, आरजुएं उसके सीने में हेजान पैदा कर देती। अफसर की एक निगाह लुत्फ़ करम का नशा उसे 8 दिन रहता। जब तक उसकी बीवी बच्चे नहीं आए वो अपने ख्यालों में मगन रहा। ना दोस्तों से मिलता, न खेल तमाशों में हिस्सा लेता। रात को जल्द ही होटल से खाना खाकर घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब अजीब ख्याली दुनियाओं में रहता। मगर उनके आने की देर थी कि ना वो फरागत ही रही और न वो सुकून ही मिला। एक बार फिर गृहस्थी की फिक्रों ने ऐसा घेर लिया कि मुस्तकबिल की ये सुहानी तस्वीरें रफ्ता रफ्ता धुंधली पड़ गई। कतबा साल भर उसी बेकिवाड़ अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में उसने निहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई। अब उसके बेटे की उम्र 4 बरस हो गई थी और उसका हाथ इस बेकिवाड़ अलमारी तक बखूबी पहुंच जाता था। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं उसका बेटा कतबा न गिरा दे, उसे वहाँ से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। सारी सर्दियाँ ये कतबा उसके संदूक में पड़ा रहा। जब गर्मी का मौसम आया तो उसकी बीवी को गर्म कपड़े रखने के लिए इस संदूक में फालतू चीज़ों को निकालना पड़ा। चुनांचे दूसरी चीज़ों के साथ बीवी ने कतबे को भी निकालकर काठ के उस पुराने बक्स में डाल दिया
جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں رہتی تھیں۔ شریف حسین نے اب اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نہیں ہوتی۔ کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد تک اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری، پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دی جو چھٹی جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگی کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی اور اس نے ڈھونڈ ڈھانٹ کر کاٹھ کی پیٹی سے کتبے کو نکالا، صابن سے دھویا، پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر لٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا تھا۔ اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا تھا۔ گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا تھا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا اس کا دل بجھ جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ تو اس کلرک کی چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ ہی بیمار پڑا، البتہ شریف حسین کو اپنی پرانی جگہ پر آنا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے حامل تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ کر اسے اپنی حالت پہلے سے بھی بدتر معلوم ہونے لگی۔ ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا، مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا، چھوٹا 4تھی میں اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی تھی، سینہ پرونا سیکھتی تھی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کرتا، چونکہ میز کے ہلنے سے کتبے کے گر جانے کا خدشہ رہتا تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گیر رکھی تھی، اس لیے لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلی، کبھی بے کواڑ الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانہ کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے کواڑ الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دہک اٹھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 برس گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ و بالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کسی نہ تھی کہ وہ
کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کا ایک تسلسل ہے کہ پہلوں ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اب اکثر اوقات وہ آہ دم بھر میں ان تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریاں تلاش کرنا، یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس کے خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بڑا بیٹا ریل کے گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہیں ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاص دھوم دھام سے کر دی۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجد کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا، اور وہ زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا، پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہترے علاج کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی، مگر افاقہ نہ ہوا، اور کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے وہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے، اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوچی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا۔ اس نے کتبے کی عمارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی، اور پھر اسے اسی شام اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ افسانہ تھا۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اس افسانے کا تنقیدی اور تحسینی جائزہ لیں گے کہ مصنف نے کس طرح اپنی کہانی کو پیش کیا۔